اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبع الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 تلاوت کی گئی ہیں، جو 9ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہے۔ آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے محبوب، ان لوگوں کو ذرا اس شخص کا حال سناؤ سے ہم نے اپنی آیتیں دیں، آیات بینات کا علم دیا، عمل کی توفیق دی، لیکن فانسلخ منہا، پھر وہ ان سے نکل گیا، ان آیتوں کو، نشانیوں کو، علم کو چھوڑ کر ہٹ گیا اس پر عمل سے، اس کو جاننے پہچاننے سے۔ اتبعہ الشیطان، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یا شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا، کان من الغاوین، تو پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ پہلے بندہ نیکوکار ہو پھر گمراہ ہو جائے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین کرام نے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، بلعم بن باعور، بڑا عالم تھا اور وہ باعمل تھا، اس کی دعا مقبول تھی، لوگ اس سے دعا کرایا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین پر جہاد کے لیے پروگرام بنایا، تو وہاں کے لوگوں نے بلعم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کریں، بد دعا کریں، ہمیں ان سے نجات مل جائے۔ ٹال مٹول کیا اس نے کہ میں نہیں کر سکتا، نبی ہیں وہ، ان کی قوم ایمان والی ہے، ان کے خلاف دعا نہیں ہوگی۔ مجبور کیا لوگوں نے، تحفے تحائف دیے اس کو، منت سماجت بھی کی، پہاڑی پر چڑھنے لگا کہ میں جا کر بد دعا کرتا ہوں۔ جب بد دعا کے لیے وہ زبان کھولتا تو اپنی قوم کے خلاف بد دعا ہوتی ہے، اس کی دعا کرنی چاہتا اپنی قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا ہوتی۔ پھر اللہ کی ان میں سزا دی تو اس کی زبان باہر نکل آئی، سینے تک لٹک گئی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو پہلے اس کو ہم نے آیتیں دیں، اس کی قدر کی اس نے، تو بڑی چھان ملی اس کو، پھر اس نے اس کی بے قدری کر دی تو اس کو پھر سزا ملی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اگر ہم چاہتے اس کو اس سے بلندی عطا کر دیتے، ان آیتوں کے ذریعے، ہم قدرت تو ہے ہماری، اگر ہم چاہتے اس آیتیں جو اس کو دی تھی اس کے سبب سے اس کو مرتبہ بلند کر دیتے اس کا، لیکن وہ ذلت کی زمین کے ساتھ چمٹ گیا، نیچے کو گیا۔ واتبع ہواہ، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر لی اس نے۔ مثل الکلب، پھر اس کی مثال ایسے ہو گئی جیسے کتا ہوتا ہے، زبان باہر نکل آئی، لٹکی ہوئی ہے، ان تحمل علیہ اللہ اور تترکہ یلہث، اس کے خلاف کوئی کارروائی کرو پھر بھی وہ ہانکتا ہے، ہانپتا ہے زبان نکالے ہوئے، اور اگر نہ کرو تب بھی، اس کے لیے پتھر اٹھاؤ مارنے کے لیے تب بھی ایسا کرتا ہے، اگر وہ مارو اس کو یا ڈانٹو تب بھی ایسا کرتا ہے، نہ کرو تب بھی ایسا ہی کرتا رہتا ہے۔ کتے کی یہ صورت ہے۔ میں کہ یہ جو مثال دی گئی ہے نا، مثل قوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ساری اس قوم کی، ہر قوم کی، ہر شخص کی یہ مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، وہ اسی طرح ہے۔
فاقصص القصص لعلہم تفکرون، تو محبوب آپ یہ واقعات، یہ جو ہم نے مثالیں بیان کی ہیں نا، ان قوم کو سنائیں، اپنی قوم کو، کفار مکہ کو یہ باتیں سنائیں، ان کو بتائیں، اس خیال سے کہ وہ توجہ دیں اور فکر کریں، غور و فکر کر کے حق کو مان لیں، حق کو سمجھ لیں، یقین کر لیں، تسلیم کر لیں گے تو ان کا اپنا بھلا ہے، نہ کریں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ، نہ نبی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، تو جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، تو انہیں بتائیں، ان کو سمجھائیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ درج ہوا ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ یوشع علیہ السلام تھے، یوشع بن نون تھے، تو یوشع علیہ السلام نے کہا، بعض مفسرین نے کہ یہ ان کا واقعہ ہے، ان کے لیے یہ بد دعا کرنی چاہتا تھا، تو اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کئی اور بھی تفسیریں اس کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عز و جل کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا